گھر میں خوشحالی ہو، کھانا وافر ہو تو ایک فرد اگر کچھ زیادہ بھی کھا لے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر روٹی کم اور کھانے والے زیادہ ہوں تو کسی ایک کا زیادہ لقمہ بھی بڑی تکلیف دیتا ہے، اس پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ یہی حال ہمارے ملک کا بھی ہے کہ یہاں وسائل کم اور مسائل کے کوہ ہمالیہ بنتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں گھر کے بڑوں کو وسائل کی تقسیم میں انتہائی انصاف اور قربانی دینے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں اس کے عین الٹ ہو رہا ہے۔ لوٹے پوٹے پاکستان کو مزید لوٹنے کا سامان کیا جا رہا ہے۔ مہنگائی اور غربت کے پھندے سے لٹکی قوم کے سامنے سینٹ کے سابق، موجودہ اور تا قیامت آنے والے چیئرمین کی مراد کے قانون پاس کیے جا رہے ہیں، اور مراد بھی ایسی کہ سبحان اللہ۔ اس ملک میں 70 سے 80% عوام کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے، وہ گندا اور بیماریوں والا پانی پینے پہ مجبور ہیں، تو ان کی خیر ہے، لیکن حکمران اشرافیہ کو فرانس سے منرل واٹر منگوا کر دینا بہت ضروری ہے۔ اس ملک کے 50% لوگوں کی صحت کی بنیادی سہولتیں انہیں میسر نہیں ہیں، وہ عطائیوں، حکیموں اور سرکاری ہاسپٹلز کی لائنوں میں کھڑے کھڑے مر جائیں، ان کی خیر ہے، لیکن حکمران اشرافیہ کے بیرون ملک علاج کا بندوبست کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کی آدھی آبادی کو 2 وقت کی روٹی نہیں میسر، زچگی کے دوران بچے مر جاتے ہیں، مائیں مر جاتی ہیں، تو ان کی خیر ہے، لیکن حکمران اشرافیہ کی بہترین روٹی کا بندوبست کرنا بہت ضروری ہے۔ اس ملک کی 70% آبادی صفی سہولیات سے محروم ہے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت مرتے کھپتے بچوں کو اسکول چھوڑیں یا خود نوکریوں تک پہنچیں تو ان کے سفر کی خیر ہے، لیکن چیئرمین سینٹ اور حکمران اشرافیہ کے لیے چارٹر طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کا بندوبست بہت ضروری ہے۔ اس ملک میں 40% لوگ اپنے گھروں سے محروم ہیں، وہ کچے گھروں میں، جھونپڑیوں میں یا کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، تو ان کی خیر ہے، لیکن حکمران اشرافیہ کے محلوں کی صرف تزئین و آرائش کے لیے 50 لاکھ کے فنڈز منظور کرنا بہت ضروری ہیں۔ جس ملک میں 5 سال کی عمر کو پہنچنے والے 25% بچے اسکولوں سے باہر اور چائلڈ لیبر پہ مجبور ہوں، ماں باپ کے کام کاج میں ساتھ دینے پہ مجبور ہوں، ان بچوں کی خیر ہے، لیکن حکمران اشرافیہ کے بچوں کی ملک سے باہر دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں تعلیم کا بندوبست بہت ضروری ہے۔ جناب، اس ملک میں سب با اختیار صرف اپنا ہی سوچ رہے ہیں، تو یہ جو 24 کروڑ ہیں یہ کس کا نچوڑ ہیں کہ ان کا کسی کو خیال نہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ پاک فوج جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتی ہے نا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ فوج کی شمولیت سے اب تک جو بھی ایپیکس کمیٹیاں بنی وہ کامیاب رہیں۔ کراچی میں بدامنی حل طلب ہوئی تو ایپیکس کمیٹی بن گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کراچی پرامن ہو گیا۔ سانحہ 9 میں ہوا تو پاک فوج کی یادگاروں پر حملے کے ملزمان کو نشان عبرت بنانے کا آغاز ہو گیا۔ تیز ترین ٹرائل کے لیے جو مقدمات تھے وہ فوجی عدالتوں میں بھیج دیے گئے، وہ مقدمات اس وقت چل رہے ہیں، اور پاکستان کی ایک مقبول سیاسی جماعت کو راتوں رات ٹکٹ ٹوکری کر دیا گیا۔ حکومت نے اسی ہفتے سرمایہ کاری کے لیے ایک فورم کی بنیاد رکھی، اس میں پاک فوج کا دست شفقت بھی ہے اور عمل درآمد کے لیے ایپیکس کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے۔ تو سر، اس وقت ملک کے عام آدمی کے مسائل ریاستی اداروں کے دست شفقت کے منتظر ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت عام آدمی کے مسائل ہیں، تو اس ملک کا عام آدمی آپ سے سوال کر رہا ہے کہ اس کے مسائل کے حل کے لیے کوئی ایپیکس کمیٹی کب بنے گی؟